اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کروں خضر علیہ السلام سے متعلق۔ محمود غزنوی انہی کے بھانجے ہیں حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہن کے حقیقی بہن کے بیٹے۔ محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا، محمود غزنوی کو بڑا شوق تھا کہ میں ایک دن خضر علیہ السلام کی زیارت کروں۔ تو محمود غزنوی نے باتیں کی کہ بھئی کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ تو ایک بندہ تھا حالات کا ستایا ہوا، پریشان حال، لیکن اس نے تھوڑی چیٹنگ کی بادشاہ سے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ایسا عمل ہے میں کرا سکتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں نا عملیات والے جو پھیک پھاک کرتے رہتے ہیں کہ میں جب وہ حضور کا دیدار کرا دوں گا اور میں یہ کرا دوں گا، میں بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ اللہ کے اچھے بندے ہیں جو علاج و معالجہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ صورتیں بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ، بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آپ جاؤ گے تو دیکھو کہ قبرستان میں بیٹھے ہوں گے، وہاں بھی گانجا چل رہا ہوگا، سگریٹ بیڑی چل رہی ہوگی، ہی ہا ہو رہا ہوگا۔ اللہ والا ہوگا تو قبرستان میں وہ ہنسی مذاق کیوں کرے گا؟ اللہ والوں کی شان جدا ہے، اور لوگوں کا حال ہی عجیب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور لوگوں کو مسجد میں اللہ نہیں چاہیے، لوگ ایسے لوگ کے پیچھے جا کے وہاں اللہ ملے گا۔ ارے پاگل، ان گانجا چرس والوں کے پاس تجھے اللہ ملے گا؟ اللہ ملے گا تو اللہ والوں کے یہاں ملے گا نا اللہ۔ تو گانجا چرس والوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بس حال عجیب ہے لوگوں کو، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کو کیا پتا، اللہ کا پتا، ان کو کیا پتا، وہ ان کو پتا ہے جو چرس پی رہے، گانجا پی رہے۔ یہ حال ہے، اللہ رحم فرمائے میری قوم۔ اللہ کا پتا اللہ والوں سے پوچھو، اللہ کا قرب اللہ کی عبادت میں ہے۔ بہرحال تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے چاہیے خضر علیہ السلام کا دیدار۔ ایک چٹنگ باز تھا، اس نے کہا بادشاہ میں تجھے دیدار کرا دوں گا خضر علیہ السلام کا، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، میرے گھر کا خرچہ پانی تجھے اتنے مہینوں کا بھرنا پڑے گا، چونکہ اس کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے گا، دریا کے قریب جا کر کے، جنگل میں جا کر کے، دریا کے قریب بیٹھ کر، پھر تجھے خضر کا دیدار ہوگا۔ بادشاہ کے لیے کیا تھا، دے دیا جتنا مانگا۔ اب یہ ادھر راشن پانی پھر ختم ہو گیا تو آیا کہ کہا ابھی کچھ معاملہ رہ گیا، دیدار نہیں ہو سکتا، پھر کچھ دو، پھر دے دیا۔ پھر کہا کہ کچھ معاملہ رہ گیا، پھر دو، پھر لے لیا۔ ایسے 3-4 بار جو لینا تھا لے لیا۔ بادشاہ کو پھر کہا بھئی دیکھیے تو اتنا وقت برباد کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا بادشاہ معاف کر دیجئے، میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، میں غریب تھا، پریشان حال تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں کرا سکتا دیدار۔ اس نے سوچا کہ یار اب زیادہ کرنے میں زیادہ گڑبڑ ہوگی زیادہ، تو کہا کہ میں نہیں کرا سکتا، معاف کر دے مجھے آپ۔ بادشاہ غصہ آ گیا، یار تو نے تو خضر کے نام پہ چیٹنگ کی، میرے جذبات سے کھیلا تو نے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اب اس کے ساتھ سلوک کیا کریں، اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ نے دربار بلایا، بڑے بڑے عمرہ کو، وزراء کو، سب کو طلب کیا، سب آ کے بیٹھ گئے۔ اس میں سے عوام کو بھی اجازت تھی کہ جو چاہیں آ جائیں، ایک فیصلہ ہونا تھا چیٹنگ باز کا۔ سب جمع ہو کر کے بیٹھ گئے، سب آ کر کے بیٹھتے گئے دربار میں، جس کا جو منصب تھا۔ ایک بزرگ آئے جنہوں نے اپنے چہرے پر اس طریقے سے کپڑا ڈال رکھا تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی جو بھی پوزیشن ہو، کپڑا یوں ڈال رکھا، صاف سا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن دیکھ کر چہرے کی چمک بتاتی تھی کہ کوئی خاص ہستی۔ اب جب دربار سجا تو دربار میں مقدمہ پڑھا گیا کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کے نام پر ہمارے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور یہ دھوکہ دینے والا شخص یہ ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھا، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہتا ہے بادشاہ خضر کے نام پر اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے ایک کام کرو، جلاد کو بلاؤ اور اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔
یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے سب طرف دیکھا تو وہی جو بزرگ چہرے پر یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہلکا سا چہرے کی روشنی نورانیت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ بہت صحیح کہا انہوں نے، صحیح کہا، ان کی بات بہت سچی ہے، صحیح ہے۔ ابھی یہ انہوں نے کہا، دوسرے نے اٹھ کر کہا بادشاہ اس نے بڑا دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، وہ بھی خضر علیہ السلام جیسی ہستی کے نام پہ۔ تو آپ ایک کام کریں، اس کو کتوں کے حوالے کر دیں تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں اور پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے۔ وہ بزرگوں نے پھر کہا بہت صحیح کہا، اس نے بہت صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر وہ بزرگ چپ نہیں رہے، وہ بول دیا انہوں نے۔ پھر بادشاہ اور لوگوں سے بھی پوچھا، ایاز جو بڑے قریبی وزیر تھے، ایاز نے کہا، کھڑے ہو کے کہا بادشاہ آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھاتے ہیں اور جو آتا ہے آپ سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے۔ بچے والا تھا، اولاد والا تھا، غریب تھا، مفلس تھا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس سے، اس کو اس طریقے سے آپ سے مال جھوٹ بول کے حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا جیسے اور لوگ آ کر کے مانگ لے جاتے ویسے یہ بھی مانگ کر لے کر جاتا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا، معاف کر دیجیے۔ آخر اس نے اتنا لے گیا تو کیا لے گیا، آپ کے خزانے سے کہاں کم ہوا، ٹھیک ہے معاف کر دیجئے۔ اس بزرگ نے کہا بہت صحیح کہا، اس نے صحیح بولتا ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ ادھر آ گیا کہ جو بہت بات بولتا ہے کہتا ہے صحیح بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، قتل کا معاملہ ہو تو صحیح، کتوں کا معاملہ ہو تو صحیح، معاف کرنے کا معاملہ ہو تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا او بزرگ تیرا چہرہ تو مجھے نہیں دکھتا، لیکن یہ جو باتیں سب الگ الگ کرتے ہیں آپ سب کی تصدیق کرتے کہ صحیح بولا صحیح بولا۔ اب بادشاہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے خون کی بنیاد پہ بولی بولتا ہے، بولی سے خون کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے، بولی سے اس کے باپ داداؤں کی اہمیت اور وقار سمجھ میں آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے کہا نا کہ جلاد کو بلاؤ ٹکڑے کروا دو، تو یہ جلاد کی اولاد میں سے۔ آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کے پاس اس کے باپ دادا جلاد کا کام کرتے تھے، تو اسے جلاد یاد ہے کہ جلاد کا خون ہے تو جلاد یاد آیا۔ اکاد دوسرا اس کو بھی دیکھیں، اس کی بھی تحقیق کریں کہ اس کے باپ دادا پچھلے بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، انہیں کتے یاد آئے، انہیں کتے یاد آئے۔ اکا یہ جو ایاز ہے نا، ایاز یہ سید ہے، سید، یہ حسن و حسین کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے، یہ اس کا نسب وہاں تک ملتا ہے، کریموں کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ان کا کام تھا معاف کرنا، تو اس نے معاف کرنے کی بات کی، اس نے معاف کرنے کی بات کی۔ خون بول رہا ہے یہاں، خون بول رہا ہے، اس نے معاف کرنے کی بات کی۔ محمود نے کہا ایاز تم وزیر بن کر رہے، اپنا نسب مجھ سے چھپاتے رہے، ابھی تک بتایا نہیں کہ تم آل پیغمبر ہو، آل نبی ہو، تم نے بتایا نہیں۔ ایاز کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا چھپا ہوا راز جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو اب میں ان کو چھپا نہیں رہنے دوں گا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ جو سامنے جو بزرگ بیٹھا ہے وہ کون ہے، جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے اور پردے اٹھا رہا ہے؟ وہی تو خضر علیہ السلام ہے۔ آج ہمارے دربار میں آئے خضر، دیکھ لو، زیارت کر لو خضر کی، یہ بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کئی لوگوں کی زیارت کرائی۔ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں۔ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے، بقیہ ہم کل اس پر اس سے ملی ہوئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔